ایوب بیگ صاحب، یہ فرمائیے کہ وزیر اعظم پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر جو ہیں ڈاکٹر معید یوسف، انہوں نے ایک بھارتی چینل پہ ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ باقاعدہ کہا ہے کہ پاکستان کے پاس بھارت کی دہشت گردی کے ثبوت موجود ہیں۔ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اور کیا ہمارے ناظرین کو آپ بریف کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، یہ دہشت گردی کی جو تازہ تاریخ ہے وہ تو 9/11 سے ہی شروع ہوتی ہے، اور 9/11 کے بعد امریکہ اور اس کے ہواری، بلکہ کہہ لیجیے ساری دنیا، ان کا رویہ پاکستان سے یہ تھا، مارتے بھی تھے، رونے بھی نہیں دیتے تھے، ظلم بھی کرتے تھے پاکستان پر اور ظالم بھی پاکستان کو کہتے تھے، اور پاکستان میں جو کے خلاف جو دہشت گردی ہو رہی تھی، پاکستان کے کئی لاکھ افراد جو ہے سیولین اور ملٹری سب ملا کر وہ لقمہ اجل بنے اس دہشت گردی۔ یہ 9/11 کے بعد پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی فگرز آپ دیں؟ اب تک کی بات کر رہا ہوں، ہزاروں تو تھے نا، بہرحال ہزاروں تھے، ڈیفینیٹلی، اور پاکستان کا اربوں ڈالر کا نقصان بھی ہوا اس دہشت گردی کی جنگ میں، لیکن ظالم پاکستان رہا، ہمارے اپنے حکمران اس کی بہت بڑی وجہ تھے۔ جو ہی 9/11 ہوا، ہم نے انہیں یہ سمجھ لیا کہ یہ اب ہمارے خدا ہیں، ان کے بغیر اب ہم جنبش بھی نہیں کر سکتے۔ چند سال پہلے تک ہمارا یہی حال رہا ہے، بھارت ہم پہ جو الزام لگاتا تھا وہ ہم من و عن تسلیم کر لیتے تھے، بلکہ میڈیا میں تو ایک مہمان نے ایک مثال دی تھی کہ ہماری جماعت میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، وہ کوئی شرارت وغیرہ کرتا تھا، تو اس شرارت کے حوالے سے کوئی مشہور تھا، تو کوئی بھی مسئلہ خراب ہوتا تھا نا، تو اس سے پہلے کہ ٹیچر اس کو سزا دے یا اسے کہے کہ تم نے کیا، وہ کھڑا جائے میں نے کیا ہے، وہ کہتا تھا میں نے کیا ہے۔ تو پاکستان کا تو حال یہ تھا کہ دنیا میں کوئی واقعہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، پاکستان کیا، اور انڈیا اس معاملے میں بہت سمارٹ تھا، بہت تیز تھا میڈیا کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ بھی کہا گیا کہ اگر کلبھوشن یادیو، جس طرح پاکستان نے ایک ریگولر آرمی آفیسر ان کا پکڑا، اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کا کوئی ریگولر آرمی آفیسر انڈیا پکڑ لیتا، تو کہنے والوں نے کہا اور ٹیلی ویژن پہ کہا کہ مودی اس کو پنجرے میں ڈالتا، اس پنجرے کو ہوائی جہاز میں رکھتا اور پوری دنیا میں اس کو گماتا۔ یہ تھا ان کا طرز عمل ہماری دہشت گردی کے بارے میں۔ میں سمجھتا ہوں یہ شخص معید یوسف بہت دیر بعد ایک پاکستان سے بولا ہے، جس نے صاف بات کی ہے، اور جس نے انڈیا کو بھی بتایا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ دہشت گردی جو ہے، یہ جو دہشت گردی کے الزامات لگا رہے ہیں، یہ خود دہشت گردی کے ارتکاب کر رہے ہیں، دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ انہوں نے بہت سی مثالیں بھی دی ہیں۔ دیکھیے مثلا APS کا حوالہ انہوں نے دیا، آرمی پبلک اسکول کا، انہوں نے اس میں کہا کہ ہمارے پاس ٹیلی فون کالز محفوظ ہیں، ہم کسی کو سنوا سکتے ہیں کہ انہیں افغانستان سے اور انڈیا سے ہدایات جو ہے وہ حاصل ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں جو حملہ ہوا تھا دہشت گردی کا، وہ بھی انڈیا نے کرایا تھا، اس حوالے سے بھی ہمارے پاس ثبوت موجود ہے۔ افغانستان میں جو قونصل خانے تھے انڈیا کے، ان کا کرنے کا اصل کام کیا تک تھا، اتنے چھوٹے سے ملک، اتنے پسماندہ ملک میں اتنے قونصل خانے کھولنے کا کیا تک تھا، سوائے اس کے کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کراتے تھے اور ساتھ شور مچا دیتے تھے دہشت گردی۔ یعنی ممبئی حملہ ہوا، میں نہیں کہتا کس نے کیا کس نے نہیں کیا، کس طرح پاکستان پر اچھالا گیا، اور پاکستان پر کتنے حملے ہوئے، پاکستان کی مارکیٹوں میں، پاکستان کے ریسٹورانٹس میں، پاکستان کی مساجد میں، لیکن ہم نے انڈیا پہ الزام نہیں لگایا۔ یہ پہلی دفعہ کم از کم میرے علم ہے کہ ایک شخص نے انڈیا کو بتایا ہے کہ آپ نے یہ کچھ کیا ہمارے ساتھ۔ بیگ صاحب، ہمارے حکمرانوں کی یہ بھی تو پھر ناکامی ہے نا کہ اتنے ثبوت، واضح ثبوت ہونے کے باوجود کہ ٹیلی فون کالز کے ریکارڈز موجود ہیں، پھر بھی ہم نے اس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اس وقت تک خاص طور پر ہم اسیر تھے، ذہنی طور پر غلام تھے امریکہ کے، اور امریکہ کا معاملہ یہ تھا کہ بڑی بری طرح ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا تھا، اور ہمیں ہر لحاظ سے یہ تسلیم کروا رہا تھا کہ یہ مانو کہ بھارت تمہارا انداتا ہے۔
اللہ کا شکر ہے ہم کسی قدر، ابھی میں نہیں کہتا کہ پوری طرح امریکہ کے اس شکنجے سے نکل آئے ہیں، امریکہ کا جو ہمارے گردن میں پڑا ہوا ہے کلابہ وہ بالکل اس سے آزاد ہو گئے ہیں، لیکن اب کافی حد تک ہو گئے ہیں۔ جملہ معترضہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم امریکہ کی گود سے نکل کر کسی اور کی گود میں نہ بیٹھ جائیں۔ کراچی میں چین کے قونصل خانے پر حملہ ہوا تھا، کس نے کیا تھا؟ تمام ثبوت مہیا کیے گئے ہیں کہ انڈیا سے اس کو یعنی کیا جا رہا تھا، رہنمائی دی جا رہی تھی۔ گوادر کے پی سی ہوٹل پر حملہ ہوا تھا، کس نے کیا تھا؟ یہ جو اربوں ڈالر دے رہا تھا انڈیا مختلف دہشت گردوں کو، مختلف لوگوں کو، تو کیا وہ سیر و صحت کے لیے دے رہا تھا؟ ہم نے پاکستان میں دیکھا کہ ایک ہی کیری ڈبہ وہ مسجد پر حملہ کرتا ہے، مسجد کے نمازیوں کو شہید کرتا ہے، آگے جاتا ہے امام بارگاہ کے میں اہل تشیع کو شہید کرتا ہے۔ کون تھے وہ؟ ظاہر ہے کہ اہل تشیع تو اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر سکتے اور نہ اہل سنت اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، تو یہ دونوں کے لیے کون کر رہا تھا؟ یہ انڈیا کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان کے اس وقت کے حکمران جو اب بھی کسی طرح کرسی سے لٹکے ہوئے ہیں ابھی تک، انشاءاللہ جلدی ان سے کرسی چھوٹ جائے گی، وہ بھی شامل تھے، اور امریکہ ان سب کا مائی باپ تھا۔ اور امریکہ آج بھی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف یعنی اس طرح کی سازشیں کر رہا ہے۔ مجھے ایک جگہ پر یہ بات کرنی پڑی، میں اس کو یہاں رپیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت افغانستان سے شکست کھانے کے بعد امریکہ پاکستان پر جس طرح دانت بیج رہا ہے نا، جس قدر اس سے غصہ پاکستان پر ہے، اصل بات ہے اس طرح بس نہیں چل رہا جس طرح لاؤس پر بس چل گیا تھا۔ پاکستان ایٹمی قوت ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے، وہ اسرائیل تک پہنچ سکتا ہے، وہ انڈیا تک پہنچ سکتا ہے، وگرنہ امریکہ کا نہ دشمن چائنا اتنا بڑا ہے۔ دیکھیے چائنا اس لحاظ سے بڑا ہے کہ اسے کل کلا اس سے اپنی سپرمیسی جو ہے وہ چیلنج ہوتی نظر آتی ہے، وگرنہ غصے کے لحاظ سے دیکھا جائے نا، جسے کہتے ہیں نا غیظ و غضب جو ہے نا، وہ جتنا پاکستان پر ہے کسی پہ نہیں ہے، اور خاص طور پر اس وقت پاکستان کی فوج پر ہے۔ اور یہ صاف کہتے ہیں، بالکل کلیئر کٹ کہتا ہے امریکہ کہ ہمیں افغانستان میں جو شکست ہوئی ہے اس کا سارا بوجھ پاکستان پر ہے۔ تو اس وجہ سے وہ پاکستان میں دہشت گردی بھی کرا رہے تھے اور پاکستان کو دہشت گرد قرار بھی دے رہے تھے۔ تو انہوں نے معید یوسف نے اس بات کو واضح کیا۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی، انہیں چاہیے کہ اس معاملے میں، اس میدان میں وہ باہر نکلیں، دنیا کو بتائیں کہ بھارت کتنا بڑا دہشت گرد ہے۔ یہ ثبوت جو ہے، یہ ایویڈنس جو ہے، یہ سارے انٹرنیشنل فورم پہ آنے چاہیے، لے کے آنے چاہیے، پاکستان کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلائٹ کرنا چاہیے۔ کچھ ثبوت پاکستان نشاندہی تو کر دی ہے، جو بڑی اچھی بات ہے، دیے ہیں، کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس لیے کہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ پاکستان کے خلاف اس سے کم تر آئے گا تو اس کو لے آئیں گے سامنے، لیکن پاکستان کتنے بڑے دے دے اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس کے بالکل کوئی گاس نہیں ڈالی جائے گی۔ یہ معاملہ ہے، اصل میں معاملہ ہے اینٹی اسلامک ہونے کا۔ انڈیا اینٹی اسلامک ہے، انڈیا چین کا دشمن ہے امریکہ کے ساتھ ساتھ، تو انڈیا کو ہر جگہ ملے گی وہ پریفرنس، اور پاکستان کو ہر جگہ دبایا جائے گا، لیکن انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کہ پاکستان اپنا سٹینڈ لے لے گا۔ انشاءاللہ۔